السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کل امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ گزشتہ خطبہ جمعہ سے شروع کیا گیا، جو انشاءاللہ عید الاضحیٰ تک چلتا رہے گا، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کے مختلف روشن پہلوؤں سے رہنمائی پاتے رہیں گے، ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اپنی زندگیوں کو چمکانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید بہت بڑی عبادت ہے، اور سب سے بڑی نیکی اللہ کے ہاں توحید تصور کی جاتی ہے، چونکہ اس توحید کے ذریعے انسان اللہ کا قرب، اللہ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ توحید وہ عمل ہے کہ جس کے معاملے میں بندوں کے مختلف مراتب ہیں۔ ویسے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ان سب کی دعوت کا مرکز اور بنیاد اللہ کی توحید کی دعوت تھی، اور ہر آنے والے اللہ کے نبی اور پیغمبر نے کما حقہ
اس دعوت کو لوگوں تک، اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے کہ جس کو اللہ کے قرآن نے بڑے مختلف اور بڑے منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔ اور توحید ہی وہ چیز ہے کہ اس میں جتنا انسان کے پاس خلوص ہوگا اتنا ہی انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کے معاملے میں ایسا خلوص اور اخلاص دکھایا کہ اس اخلاص کی وجہ سے وہ اتنے عظیم اور اونچے مقام پر پہنچے کہ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا اور کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیا۔ اتنا قرب جناب ابراہیم کو ملا، یہ توحید کی دعوت اور توحید کے خلوص کی بنا پہ تھا۔ اور یہ توحید ہی ایک مسلمان کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر کسی کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے تو وہ انسان اس توحید کے بغیر جتنے بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، انہیں اڑا دیا جاتا ہے، راکھ بنا دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہر عمل تب عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے جب اس کے پیچھے توحید کا عمل کار فرما ہوتا ہے۔ اور یہ اس قدر توحید گراں قدر سما ہے، قیمتی سما ہے کہ اس کی حفاظت یہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فریضہ ہے کہ توحید پہ آنچ نہ آئے، توحید خراب نہ ہو جائے، توحید کے ساتھ کہیں شرک کی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اس حیثیت سے اس توحید اور توحید کی دعوت میں گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ بنا دیا۔ اور ایسا توحید کا کردار جناب ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی وہ قوم ایک مشرک قوم تھی، وہ گھر مشرکوں کا گھر تھا، وہ معاشرہ شرک میں اٹا ہوا معاشرہ تھا۔ اور اس قوم، اس خاندان، اس گھرانے اور اس معاشرے کے اندر رہ کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت بھی پیش کی ہے اور اپنی توحید پہ بھی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام موحد، توحید پرست اور توحید کی دعوت اور پیغام دینے والے۔ اور توحید کی دعوت بھی ایسے دی ہے کہ اپنی قوم کی پوری خیر خواہی کی ہے،
اپنے گھر والوں کی پوری ہمدردی کی ہے، جو حق بنتا تھا توحید کی دعوت پیش کرنے کا وہ حق ادا کر دیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، کہ کوئی توحید کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی کسی شرک کرنے والے مشرک کے سامنے دبے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں، لچک نہیں دکھائی، بلکہ ڈٹ کے یہ توحید کی دعوت پیش کی، اور ہر فورم پر، ہر معاملے پر، ہر پہلو پر، ہر طاقت کے سامنے ایک چٹان بن کے کھڑے ہوئے جو توحید کی چٹان تھی، اور یہی اعلان کیا اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اکیلا اللہ احکم الحاکمین۔ یہ تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کہ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، پڑھا جائے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹڈی کی جائے، تو یہ بات ایسے روشن ہوتی ہے جیسے اس چمکتے ہوئے سورج نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی روشن ملتی ہے کہ ان کی سیرت دعوت توحید میں ایک مکمل نصاب ہے کہ انہوں نے پوری زندگی جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، تو صرف اس معاملے میں کہ لوگ شرک سے بچ جائیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام انفرادی زندگی میں توحید، اجتماعی زندگی میں توحید کی دعوت یہ پیش کرتے رہے، اور بڑی مشکل، بڑی کٹھن منزلیں عبور کرتے رہے، اور بڑے مشکل مراحل کو طے کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مشکل گھاٹیاں وہ سر کی توحید کی دعوت پیش کرتے ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آخر اتنی مشکل گھاٹیوں کو جب پار کیا تو اپنی منزل پہ پہنچے۔ رب کائنات نے ایک بلند ترین چوٹی پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا کر دیا، کامیاب ٹھہرے توحید کی دعوت پیش کرنے میں، کہ کس طرح انہوں نے پوری زندگی جو دعوت توحید پیش کی ہے اس میں انہیں کامیابی ملی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کی شان بنے، توحید کی دعوت دینے والوں کے امام بنے۔ دنیا کے ہر داعی کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک مشعل راہ بنی، اور حق کا پیغام سنانے والے کے لیے جب بھی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے وہ اٹھائے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، وہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے، اس کو پوری رہنمائی ملے گی۔ جہاں بھی مشکل کا سامنا ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام کی چمکتی ہوئی سیرت اور زندگی وہ بہترین راستہ دکھائی دے گی کہ میں نے کس طرح اس مشکل مرحلے کو پار کرنا ہے، عبور کرنا ہے، رہنمائی ملے گی، کامیابی رب اپنی رحمت سے خود ہی عطا فرما دے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کمال کی زندگی، بہترین زندگی، خوبصورت زندگی، شاندار زندگی، عظیم الشان زندگی، کہ ان کی زندگی توحید کے معاملے میں آج صرف بات ہوگی جناب ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت پہ ہوگی، ان کی اپنی ذاتی زندگی میں توحید کے اثرات پہ ہوگی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کیسے دی، کہاں دی، پیغام کس کو دیا، کیسے دیا، اس پیغام میں، اس دعوت میں کون سی مشکلات کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرنا پڑا، اور کیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت ہار گئے، کوشش چھوڑ گئے، کاوش سے باز آ گئے. یہ بتائے گا آج ہمیں اللہ کا قرآن کہ جس نہج پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے وہ بہترین راہ تھی، وہ نہج بھی اچھی تھی، وہ منہج بھی اعلیٰ تھا. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ توحید کی دعوت دینے کا انداز اتنا اچھا لگا، اتنا بھایا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مرتبہ، توجہ فرمائیے گا، ایک نہیں کئی مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شان میں لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ وما کان من المشرکین. میرے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جو مشرک نہیں تھے. وما کان من المشرکین، اللہ کہتے ہیں میرے خلیل پیغمبر ابراہیم مشرک نہیں تھے، توحید والے تھے، توحید پرست تھے، توحید کی دعوت دینے والے، توحید کا پیغام پہنچانے والے، لوگوں کو اللہ کی توحید پہ قائل کرنے والے، اللہ کی توحید کے دلائل دینے والے، اللہ کی توحید کی بہت زیادہ نشانیاں پیش کرنے والے میرے ابراہیم پیغمبر تھے. وما کان من المشرکین. اللہ بار بار یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ گارنٹی دیتے ہیں، یہ سند دیتے ہیں، یہ یقین دلاتے ہیں، یہ شورٹی دیتے ہیں پوری دنیا کو کہ وما کان من المشرکین. اتنے بڑے موحد تھے ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے زندگی بھر ایک ذرے کے برابر کیا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کیا. وما کان من المشرکین. جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کب مرتبہ پایا، کب یہ اعزاز پایا؟ جب اس ماحول میں زندگی گزاری جہاں پہ شرک ہی شرک تھا، جہاں پہ لوگ شرک سے اٹے ہوئے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. وہاں ایسی پاکیزہ زندگی توحید والی ابراہیم پیغمبر نے گزاری علیہ السلام کہ اللہ نے کہہ دیا وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین. آج ملک ہمارا اسلامی ملک ہے، پیدا ہم مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، ماں باپ ہمارے اسلامی ہیں، معاشرہ ہمارا اسلامی ہے، ماحول ہمارا اسلامی ہے، لیکن چپے چپے پہ شرک کے اڈے کھلے ہیں. لوگ بغیر کسی مجبوری کے خوشی سے سر بھی جا کے غیروں کے سامنے جھکاتے ہیں، ہاتھ بھی غیروں کے آگے پھیلاتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، حاجت روا بھی غیروں کو مانتے ہیں، مشکل کشا بھی غیروں کو مانتے ہیں. اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں غیروں کے سامنے پیش کر کے اپنی توحید پہ آنچ آنے دیتے ہیں، اپنی توحید پہ شرک کا غلبہ کرا دیتے ہیں. اور ابراہیم پیغمبر وہ کہ جنہوں نے شرک کے ماحول میں رہ کے ایسا اپنے آپ کو بچایا کہ اللہ نے توحید کا لیبل لگا دیا اور کہا وما کان من المشرکین. میرا ابراہیم پیغمبر مشرک نہیں تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا، سراسر توحید کو ماننے والا تھا. توحید کے اثرات تھے جناب ابراہیم علیہ السلام پہ. اللہ ہمیں اس عظیم خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید کا سبق پڑھ کے سیکھ کے صرف ایک اکیلے اللہ کو اپنا معبود برحق مان کے اسی اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، مدد کرنے والا، بگڑی بنانے والا، داتا و دستگیر اور غوث اعظم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سبق ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری زندگی کے توحید کے پہلو قرآن میں بند کر دیے، جمع کر دیے، محفوظ کر دیے. قیامت تک جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کی دعوت کے تذکرے ہوتے رہیں گے.
لوگ پڑھتے رہیں گے، لوگوں کو سنایا جاتا رہے گا اور شرک پر بہت بڑی چوٹ پڑتی رہے گی اور توحید کا جھنڈا اونچا ہوتا رہے گا۔ اور توحید یہ انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین کی شان ہے، جو توحید سے اپنا منہ پھیرتا ہے وہ اللہ کی شان سے دستبردار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی شان کو نہیں مانتا جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا بہت بڑا بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید نہیں مانتا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چند قرآن مجید کی آیتیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، پیغام توحید آپ بھی اپنے سینوں میں اتاریے۔ یہ قرآن کا نور ہے، اپنے دل منور کیجئے، ذہن معطر کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور گھر میں اپنے باپ سے کیا، کیونکہ آپ کا باپ بہت بڑا بت پرست تھا، بت تراش تھا، بت فروش تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے دائرے میں رہ کے، احترام کے دائرے میں رہ کے اپنے بات کو توحید کی دعوت پیش کی۔ کہا یا اباتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں ان کی؟ لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر، اے میرے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے اپنی حاجتیں ضرورتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سنتے بھی نہیں ہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے کچھ کام بھی آتے نہیں۔ قرآن کتنی بڑی توحید پیش کر رہا ہے۔ قرآن بتا یہ رہا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا جو سن نہ سکے، جو دیکھ نہ سکے، جو کسی کے کام نہ آ سکے۔ وہ کسی کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بگڑی بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری کر سکتا ہے جو سن بھی نہیں سکتا، جو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ ولا یغنی عنک شیئا، جو کسی کے کام بھی نہیں آ سکتا۔ عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو سمیع ہوتا ہے، جو بصیر ہوتا ہے، ہر وقت ہر کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، جب بھی کوئی پکارتا ہے اس کی پکار کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ عرش پہ مستوی اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کہ ابا جان کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کہا میرے ابا جان میرے پاس وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ میں وقت بچانے کے لیے 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کہا میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اے میرے ابا جان آپ میرے پیچھے چلیے، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کیجئے۔ اہدی کا صراطاً سویّا، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چل پڑوں گا۔ آپ آئیے، میری بات مانیے، جو دعوت میں دیتا ہوں اس کو قبول کیجئے، میری دعوت پہ لبیک کیجئے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ سیدھا راستہ عطا کر دے گا۔ اور کہا کیا؟ دعوت توحید کن جملوں میں، کن الفاظ میں، کس پیرائے میں دی؟ کہا یا ابتی
ला ताबुदिश शैतान, ऐ अब्बा जान शैतान की इबादत ना कीजिए। वो पूजा किसकी करते थे? बुतों की। जनाब इब्राहीम ने क्या कहा? आप शैतान की पूजा ना कीजिए। क्यों? कि ये बुतों की पूजा पे लगाने वाला शैतान है। कहा शैतान की इबादत ना कीजिए। इन्न शैतान काना लिर्रहमानी अस्सिया, ये शैतान तो रहमान का नाफरमान है, खुद भी नाफरमान है, लोगों को भी नाफरमानी पे लगाता है। आप शैतान के पीछे ना चलिए, आप मेरे पीछे चलिए। मैं इंशाअल्लाह आपको तौहीद के रास्ते पे लेके चलूँ। तौहीद का रास्ता सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता आपको जन्नत का मेहमान बना देगा। आ जाइए, आ जाइए। और साथ कहा बाप है ना, मुकाबले में बाप है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में बाप की मोहब्बत उठी तो कहा या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान। अल्लाह अकबर। काश कि आज के मुसलमान जो भटक गए, जो अल्लाह की तौहीद से दूर चले गए, जो गैरों के सामने जाके जा झुके, जो अल्लाह को छोड़ के गैरों को मबूद मानने के लिए तैयार हो गए, हाजत रवा मुश्किल कुशा मान रहे हैं, काश उन्हें ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का पता चल जाए। अपने बाप को कह रहे हैं या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान। अब्बा जान जो काम आप शिरक का कर रहे हैं, इस शिरक की वजह से मुझे डर है कि कहीं आप पर अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए। अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान। कहा अब्बा जान मुझे खदशा है, मुझे खतरा है, मुझे आपकी फिक्र है, चूंकि आप मेरे बाप हैं, मैं आपका बेटा हूं, मुझे फिक्र है कि कहीं आपके इस शिरक की वजह से, बुतों की पूजा करने की वजह से, गैरुल्लाह को इलाह मानने की वजह से कहीं रहमान का अजाब आपको पकड़ न ले। फतकून लिश्शैतानी वलिया, और आप कहीं शैतान के दोस्त ना बन जाओ। अब्बा जान छोड़ दीजिए, ये सारे बुत गैरुल्लाह है, इनके पास कोई ताकत नहीं, इनके पास कोई कुव्वत नहीं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं, ये खुद बेबस है। आप खुद बनाते हैं, खुद तराशते हैं, खुद तैयार करते हैं, खुद इन्हें नाम देते हो। ये रिज़्क देता है, ये औलाद देता है, ये बारिश देता है, ये धूप लगाता है, ये फलां करता है, ये फलां करता है। फरमाया छोड़ दो, बल्कि तोड़ दो। आ जाओ उस खुदा की जानिब जो हय्युन कय्यूम है, जिसकी ज़ात सबसे आला है, जिसकी सिफात सबसे आला है, जिसके इख्तियारात सबसे बाकमाल है, वही इबादत के लायक है। अल्लाह हमें यह तौहीद का सबक सीखने, पढ़ने और इस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप को तौहीद की दावत दी, मुश्किलात बड़ी हैं, बड़ा कड़वा मौजू है तौहीद का, ये हजम नहीं होता जल्दी किए। वो तो फिर बुतों को पूजने वाले थे, यहाँ तो मुसलमान कलिमा पढ़ने वाले, अगर उन्हें खालिस तौहीद सुनाई जाए उन्हें कड़वी लगती है, उन्हें कड़वी लगती है। वो तो फिर गैरों को पूजने वाले थे, यहाँ कलिमा पढ़ने वाले गैरों के दर पे जाएं, उन्हें एक अकेले अल्लाह का सबक तौहीद का सुनाया जाए, उन्हें हजम नहीं होता। उन्होंने जो जवाब दिया, अल्लाह अकबर, कुरान ने वो भी बंद कर दिया। कुरान कहता है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत सुनी, उनके बाप ने तो जवाब दिया, काला अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम। ए इब्राहीम मुझे लग रहा है, बाप अपने बेटे को कह रहा है, ए इब्राहीम मुझे लग रहा है कि तू मेरे मबूदों से जी चुरा रहा है, बेरग़बती कर रहा है, इनकी बुराई बयान कर रहा है और इनके मुखालिफ चल रहा है, मुझे लग रहा है। ऐ मेरे बेटे, बाप इब्राहीम को कह रहा है
لئن لم تنتہی، یہ توحید کا سبق، یہ توحید کی دعوت دینے کے بعد سننے کو ملا اپنے گھر سے، اپنے باپ سے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو، کہ باپ نے کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اس دعوت کو دینے سے باز آ جا، توحید پیش کرنے سے باز آ جا، ہمارے بتوں کی برائی پیش کرنے سے باز آ جا، اپنے رب کی توحید سنانے سے باز آ جا۔ لئن لم تنتہی، اگر تو توحید سنانے سے باز نہیں آئے گا تو سن، لأرجمنک، میں پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کر دوں گا۔ یہ کس وجہ سے سننے کو ملا کہ جناب ابراہیم نے بس یہی کہا کہ معبود وہ اللہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، مدبر وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، داتا وہ ہے، دستگیر وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، بیٹے دینے والا وہ ہے، بیٹیاں دینے والا وہ ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں دینے والا وہ ہے، نفع کا مالک بھی وہ ہے، نقصان کا مالک بھی وہ ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، آسمان اس کے ہیں، زمین اس کی ہے، سورج اس کا ہے، چاند اس کا ہے، ستارے اس کے ہیں، یہ زمین پہ ساری نباتات اس کی ہیں، حیوانات اس کے ہیں، انسان اس کے ہیں، یہ سمندر اس کے ہیں، یہ دریا اس کے ہیں، یہ درخت اس کے ہیں، سارے جہان رب کے ہیں، بنانے والا بھی وہ ہے، چلانے والا بھی وہ ہے، عبادت کے لائق بھی وہ ہے۔ جب یہ پیغام دیا تو گھر سے باپ نے کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک، ابراہیم اگر یہ توحید کا سبق سنانے سے باز نہیں آئے گا میں تجھے رجم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، باپ بیٹے کو کہتا ہے جا، چلا جا، میرا گھر چھوڑ جا۔ وہجرنی ملیا، علاقہ چھوڑ جا، میرا گھر چھوڑ جا، مجھ سے دور چلا جا۔ صرف ایک توحید کی دعوت دی ہے، ایک توحید کا پیغام سنایا ہے، ایک توحید کی بات سنائی ہے، ایک اکیلے اللہ کا نام وہاں پہ پیش کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے باپ کو کہا ٹھیک ہے ابا جان، آپ کو میری دعوت پسند نہیں آئی، میں چھوڑ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہی دعوت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کی۔ قوم سورج کو پوجتی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ میں دو باتیں جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ آسمان پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ ہے میرا رب۔ توجہ فرمائیے گا، قوم کو سمجھانے لگے ہیں بڑی سمجھداری حکمت دانائی کے ساتھ، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لا احب الآفلین، لوگوں یہ تو غروب ہو گیا ہے، یہ تو ڈوب گیا ہے، اور میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں انہیں معبود نہیں بناتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر چاند دیکھا، چاند چمک رہا تھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاتا، گمراہی میں چلا جاتا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ یہ آیا پھر چلا گیا، یہ چمکا پھر ڈوب گیا، اس کو رب نہیں مانا جا سکتا۔ دن چڑھا، سورج طلوع ہوا، سورج بہت بڑا تھا، پوری دنیا کو چمکا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہذا اکبر، یہ ستارے سے بھی بڑا، یہ چاند سے بھی بڑا، یہ بہت بڑا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب شام کو یہ بھی غروب ہو گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا
جناب ابراہیم نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، یہ جو تم ستاروں کو، چاند کو، سورج کو رب کا شریک بنا رہے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ہر شرک سے بیزار ہوں، نہ ستارے کو معبود مانتا ہوں، نہ چاند کو معبود مانتا ہوں، نہ سورج کو معبود مانتا ہوں، بلکہ معبود اسے مانتا ہوں جس نے ستارے کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا، سورج جو ان کا خالق ہے میں اسے معبود مانتا ہوں۔ جو آئے پھر چلا جائے، جو اپنی شکل دکھائے پھر ڈوب جائے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، معبود وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک زندہ ہے، سب کو زندگی دے رہا ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ تک قائم ہے، جس نے ساری کائنات کو قائم کر کے رکھا ہے۔ عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے۔ اور کہا کیا؟ لوگوں سنو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے آپ کو اس اللہ کے سامنے تابع کر دیا، متوجہ کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں کسی اور کی پوجا نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی بڑا لوگوں کو سمجھایا، بتوں کو بھی ان کے بت خانے میں جا کے توڑا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ لوگ آئے میلے سے واپس، ٹوٹے ہوئے بت دیکھے، کہا یہ کس نے کیا؟ کہا ابراہیم ان کی برائی بیان کرتا ہے، بلایا گیا۔ جناب ابراہیم نے کہا شکر ہے آج دلیل دینے کا موقع مل گیا ہے۔ پوچھا ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کا حال آپ نے کیا ہے؟ فرمایا پوچھ لو، بولتے ہیں تو۔ کہا ابراہیم تو جانتا نہیں یہ بول نہیں سکتے۔ کہا پھر افسوس ہے ان کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے۔ بھائی پوجا اس کی کرو جو ساری کائنات کا مالک، خالق اور رازق ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان سے کوئی باننا پڑی بات، دلیل کا جواب نہ دے سکے۔ آخر کار کیا کیا؟ کہا آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، یہ تمہارے معبودوں کا، رب کا یہ گستاخ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی گوارا کر لیا، یہ بھی گوارا کر لیا، آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کا نام لینے والے تھے، توحید کا پیغام دینے والے تھے، توحید کی دعوت پیش کرنے والے تھے۔ ادھر آگ میں لوگوں نے ڈالا ہے، اللہ نے آگ سے کہہ دیا اپنا انداز بدل دے، اپنی فطرت بدل دے، تیرا اگر کام ہے جلانا تو جلاتی تو میرے حکم سے ہے، آج میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی بن جا۔ یا نار کونی بردا وسلاما، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو مشرک تھے اور قوم کے شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور ہر تکلیف کو سہ لیا، برداشت کر لیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے موحد تھے، مشرک قوم کے سامنے انہوں نے تنہا اپنے آپ کو کھڑا کر لیا توحید کو لے کر۔ وقت کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کے یہ مجاہد توحید کو لے کے کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باطل کی دلیلیں پاش کرنے والا مناظر، جناب ابراہیم علیہ السلام وقت اور حالات کی مصلحتوں کو سمجھنے والا، یہ توحید لے کے آنے والا جناب ابراہیم علیہ السلام، ملک توحید کا پیغام پہنچانے والے جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کو رب نے امام بنا دیا، قائد بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ اکیلے ابراہیم کو رب نے کہا یہ پوری امت جتنا امت کام کرتی ہے، اکیلے میرے ابراہیم نے اتنا توحید کا کام کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم زندگی کو گزار کے گئے، توحید کے معاملے میں یہ ثابت کر دیا کہ غیر اللہ کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، سب کچھ کرنے کی طاقت اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ بھی رب نے ان پہ ٹھنڈی کر دی، سلامتی والی کر دی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔